اس 10 محرم کے خطبے میں جو ڈائریکٹ آپ نے یزیدی فوج کو، ان کوفے والوں کو جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا، ان کو میرے امام علی مقام امام حسین نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا تھا. اور اس کو بھی حضرت نے اسیر نے کامل بدایا، تاریخ تبری، تاریخ الامم اور بھی مورخین نے نقل فرمایا. آپ نے فرمایا فانسبونی فانظری من انا، اوے تم اپنے نسبوں پر غور کرو، تم دیکھو تو صحیح میں کون ہوں. یہ کہ اتمام حجت تھی. شاید کوئی یہ کہتا انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کے نواسے کی یہ شان ہے، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، اس کا رتبہ. میرے امام علی مقام امام حسین نے پھر فرمایا راجعوا انفسکم فعاتبوها، اور تم اپنے بھی اپنے نسب کو دیکھو، تم کون ہو اور تمہارے سامنے جس کے تم دشمن ہو وہ کون ہے. پھر آپ نے فرمایا فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیر منکم، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس وقت مشرق و مغرب میں تم مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس کو رسول اللہ کی بیٹی کا لخت جگر ہے؟ پھر فرمایا تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ قتلتو، میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے؟ او بمالکم استہلکتو، کیا میں نے کسی کا مال ضائع کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا او بقصاص من جراحت، یا کیا میں نے تمہارے کسی فرد کو زخمی کیا تو جو تمہاری جان کے دشمن ہو؟ فلم یکلمو، پورے یزیدی فوج لشکر کی طرف سے کسی کی ہمت نہیں کو بول سکے. پھر آپ نے فرمایا پوری روایتیں بیان کی، حضور نے نہیں فرمایا کہ میں جنت کا نوجوانوں کو سردار ہوں، اور صحابہ کے نام لے کر بتایا فلاں فلاں سے پوچھ لو، فلاں فلاں سے پوچھ لو، کیا آقا کریم نے میرے متعلق نہیں فرمایا؟ پھر امام علی مقام نے ان کوفیوں کو مخاطب فرمایا. کوفی اس پورے معاملے میں بڑا کردار ہے، اور یہ وہ کردار ہے کہ سمجھ لیں کہ جہاں پر حق کے مقابلے میں جس میں بولنے کی ہمت نہ ہو، جس میں آواز بلند کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر بھی یہ صفت ہے، وہ وصف ہے جو اس وقت کوفیوں نے اختیار کیا تھا. امام علی مقام امام حسین نے ان کو مخاطب کیا نام لے کر، یا شبت بن ربعی، یا حجاز بن اجہر، یا قیس بن اشعث، یا زید بن حارث، علم تکتبو، یہ نام لے کر کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ الیہ فی القدوم علیکم، میری طرف تم نے خطوط لکھے کہ امام علی مقام تم آپ آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم ایسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے. جب میں یہاں پر پہنچا تم یزید کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی خط ہی نہیں لکھا، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط امام علی مقام امام حسین کو لکھے گئے تھے. پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس اذا کرہتمونی فدعونی انصرف الی مأمن من الارض، اچھا اگر تم چاہتے ہو تم مجھے میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی امن والی جگہ پر جانا چاہتا ہوں. یہ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں تمہاری رکاوٹ ہوں، میں کسی اور جگہ پر چلا جاؤں گا جو میرے لیے امن کی جگہ ہو. اس پر آگے سے جواب کیا ملا؟ فقالوا وما يمنعك ان تنزل على حکم بنی امک، جواب دیا گیا کہ ہم اس وقت تک تجھے چھوڑیں گے نہیں جب تک تم نے ابن زیاد کی بیعت نہ کر لی. امام علی مقام امام حسین دشمن تیار، صفیں باندھی ہوئی، 23,000 22,000 20,000 کے قریب فوج، ایک طرف گنتی کے افراد، سامنے پیچھے بچے بھی ہیں، کوئی بازار، کوئی اقربا، کوئی خاندان، کوئی کنبہ، کوئی اپنا برادری نہیں ہے یہاں پر. ایک یہ بھی ذہن میں چیز، لیکن امام علی مقام امام حسین نے جس طرح ان کوفیوں کو، دشمنوں کو، شریعت کے باغیوں کو، ایک فاسق اور فاجر شخص کی بیعت پر مجبور کرنے والوں کو، اس مقام پر بھی جو نبی کے نواسے نے جواب دیا ہے، تاریخ میں یہ بھی ایک سنہرا تاج یہ میرے نبی کے نواسے کے سر سجتا ہے. کس قدر جرأت مندانہ اور دلیرانہ جواب. فقال لہ، آپ نے فرمایا واللہ لا آتیہم بیدی عطاء الذلیل، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے میں کسی ذلیل کی طرح اپنے زیاد ذلیل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. پھر فرمایا ولا اقر اقرار العبد، میں کسی غلام کی طرح غلامی کی زندگی میں کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے بعد فرمایا عباد اللہ انی استو بربی و ربکم ان ترجمونی، اے اللہ کے بندو میں اپنے رب تمہارے رب سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں ہر متکبر سے پناہ مانگتا ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ زہیر بن کین جب کوفی آگے بڑھے، امام علی مقام نے خطبہ ختم کیا، سواری اس کو بٹھایا، آپ نیچے اترے، وہ تلوار لے کر آگے، سواریاں نیزے، تو زہیر بن کین نے اس کے جواب میں انہیں خطبہ دیا۔ اس کے جواب میں کوفی نے کہا واللہ لا نبرح حتی نقتل صاحبک ومن معہ، اللہ کی قسم ایک ہی راستہ ہے، یا تو ہم تمہارے صاحب کو قتل کریں گے یا تو پھر او نبعث بہ و باصحابہ الی الامیر عبید اللہ سلاما، یا ان کو امام حسین آپ کے تمام ساتھیوں کو قید کر کے ابن زیاد کے پاس نہیں بھیجیں۔ اب دونوں خطبے آپ نوٹ کریں، اس خطبے میں آپ کو کہیں پر امام علی مقام امام حسین کا کوئی غم، کوئی مجبوری، کوئی بے کسی، کسی بے بسی کا اظہار کرنا، وہ امام حسین جو مدینہ سے نکلے تھے، جو آپ کا مشن تھا، جو آپ کا مطالبہ تھا، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوچ لے کر نکلے تھے، ذرہ برابر بھی آپ کے اس عظیم قدم میں، عظیم مشن میں ذرہ برابر کوئی کمی واقعہ نہیں۔ پیاس، بھوک، ہر قسم کے مدد کے آثار اللہ کے سوا، بظاہر ہر قسم کے راستے مسدود چکے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین نے کسی مقام پر بھی باطل کے آگے جھکنے کا یا کسی ان کے مطالبے کا جو مان لیتے، صبح قیامت تک رسول اللہ کی امت مشکل میں پڑ جاتی۔ آج کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ جب سے امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں یہ قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کے بعد آج صدیوں میں امت اپنے آنسوؤں کا سیلاب بہہ چکی ہے، تو اس وقت اگر امام علی مقام امام حسین کے ساتھ یہ امت کھڑی ہوتی، آج یہ امت آنسوؤں کا سیلاب نہ بہاتی۔ وقت گزر جائے، وقت کے بعد آنسوؤں کا سیلاب بہانے سے بہتر یہ ہے کہ ظالم کا آگے خون بہا دیا جائے۔ وہ خون عزت کا ہوتا ہے، وہ سر جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس سر کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ وہ کسی نے کہا، خوب کہا تھا نا، جب امام علی مقام امام حسین کو سر کاٹ کر کوفی نیزوں پر لے کر جا رہے تھے، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں جس سر حسین کو یہ جھکانے کے لیے آئے ہیں اسی سر کو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین کے اس پورے درس سے سبق یہ ہے لوگوں، حق کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ اور میں نے آپ کو فتنے کے باب میں بتایا تھا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، کسی ظالم کے سامنے، کسی اس شخص کے سامنے جب حق بات کرو گے آپ کی نوکری جائے گی، حق بات کرو گے آپ کو مصیبتوں کا سامنا ہوگا۔ یہ حق بات کرنا اتنا مشکل ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا جیسے اپنے آپ کو تلوار سے کاٹنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن حق حق ہوتا ہے۔ اور یہ جب امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی، آپ نے کنبہ سب کچھ قربان کروا دیا، اس پر صلح کیا ہوا، ہر طرف سے یزید کے خلاف بغاوت اور لوگوں نے بیعتیں توڑنی شروع کر دی تھی، ہر طرف سے حسین حسین کے قصیدے، ہر طرف سے حسین زندہ باد کے نعرے صدائیں۔